اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت میں جو تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک سائل آیا مسجد نبوی میں، تمام صحابہ تشریف فرما تھے، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کچھ مانگا۔ تمام صحابہ اپنے اپنے کاموں میں یا یوں کہہ لے گفتگو میں مصروف تھے، تو جب سائل نے دیکھا کہ کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، میں فقیر تیرے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا لیکن مجھے کسی نے نہیں دیا، اے پروردگار دیکھ میں خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ اب روایت کہتی ہے کہ اس وقت مولائے کائنات حضور کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو جب علی کے کانوں میں یہ آواز آئی تو مولائے کائنات نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اسے نکالا اور سائل کو صدقہ کر دیا۔ اب یہاں سائل کو صدقہ کرنا تھا کہ اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل آیت لے کر کے جاؤ۔ جبرائیل آیت لے کر آئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالی ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس کو مراد لیا گیا ہے وہ علی بن ابی طالب۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، تو اب بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ وہ ہیں جو آیت کے آنے کا انتظار کریں، اور اہل بیت وہ ہیں کہ آیات جن کے عمل کا انتظار کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو کہ نئی بات ہے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ جو انگوٹھی مولائے کائنات نے اس سائل کو عطا کی تھی، اس کی تفسیر میں علامہ مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں کہ وہ انگوٹھی کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، اس کا وزن 4 مسقال تھا، اور اس میں جو نگینہ جڑا ہوا تھا وہ سرخ یاقوت کا تھا، اور اس کا وزن 5 مسقال تھا۔ اور لکھتے ہیں کہ اور اس کی قیمت اتنی تھی کہ جتنا ملک شام کا خراج نکلا کرتا تھا۔ خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، لگان کو۔ تو لکھتے ہیں کہ اس نگینے کی اور اس انگوٹھی کی قیمت اتنی تھی کہ جتنا ملک شام کا خراج نکلا کرتا تھا۔ اب آگے تفسیر میں اور لکھتے ہیں کہ شام کا خراج یعنی ٹیکس اتنا تھا کہ 300 اونٹ کے بوجھ کے برابر چاندی، 300 اونٹ کے بوجھ کے برابر چاندی، اور 400 اونٹ کے بوجھ کے برابر سونا، یہ خراج تھا ملک شام کا۔ اور مولائے کائنات کو یہ انگوٹھی اللہ کے رسول نے تحفے میں عطا کی تھی۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ یاد رکھو یہ کوئی عام سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت تو علی ہی کر سکتے تھے۔ اب جملہ دیتا چلوں، شام کی حکومت پر گھمنڈ کرنے والوں، علی کا مقام تو اتنا ہے کہ شام کے خراج کے برابر علی انگوٹھی صدقہ کر دے۔